مجھے وہ دن آج بھی بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں BBC کے دفتر میں اپنے کام کی میز پر بیٹھی تھی کہ مجھے ایک ٹویٹر نوٹیفیکیشن موصول ہوا جو معروف برطانوی اخبار ٹیلی گراف کی جانب سے پوسٹ کیا گیا تھا۔ اس نوٹیفیکیشن کی شہ سرخی میری آنکھوں کے سامنے چمک رہی تھی، جس میں لکھا تھا ایکسکلوسیو، انڈیا کو انتہائی مطلوب شخص نیرو مودی، جن پر 1.5 ارب پاؤنڈ کے فراڈ کا الزام ہے، لندن میں کھلے عام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ ہیڈ لائن پڑھ کر میرا پہلا رد عمل تھا، کیا یہ سچ ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا انڈیا کو انتہائی مطلوب ملزم واقعتاً میرے شہر لندن میں رہتا ہے؟ میں نے فوری طور پر اس ٹویٹ پر کلک کیا جس کے ساتھ ایک ویڈیو منسلک تھی۔ اس وائرل ویڈیو میں آپ نیرو مودی کا سامنا ایک بادامی رنگ کی جیکٹ پہنے صحافی کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ یہ انٹرویو ماورائے حقیقت اور مزاحیہ بھی تھا، کیونکہ جب بھی ویڈیو میں نظر آنے والا صحافی نیرو سے کوئی سوال پوچھتا تو مودی اس کا ایک ہی جواب دیتے، نو کامنٹس۔ اس ویڈیو کا اختتام کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ صحافی سوال پر سوال پوچھتا رہتا ہے اور نیرو مودی بے صبری لندن کی مصروف ترین سڑکوں میں سے ایک آکسفورڈ اسٹریٹ پر ایک ٹیکسی روک کر اس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹیلی گراف کے صحافی مک براؤن اور نیرو مودی کا یہ مختصر ٹاکرا مارچ 2019 کے اوائل میں ہوا تھا، اور یہ ایک ایسی کہانی تھی جس نے آج تک مجھے حیرت میں ڈال رکھا ہے کہ مک براؤن اور ان کی ٹیم نے انڈیا کے سب سے مطلوب شخص نیرو مودی کا کس طرح پتہ لگایا۔ مک براؤن نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا تھا جس میں انڈین حکومت اور انڈیا کے ادارے ناکام رہے تھے، یعنی نیرو مودی کا کھوج لگانا۔ میں نے صحافی مک براؤن سے یہ جاننے کے لیے ملاقات کی کہ آخر انہوں نے انڈیا کے مطلوب ترین ارب پتی اشتہاری کا کھوج کیسے لگایا، اس کی تفصیلات آگے چل کر، مگر اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیروں کے یہ ارب پتی تاجر آخر ہیں کون۔ 49 سالہ نیرو دیپک مودی انڈیا کی ریاست گجرات میں پیدا ہوئے اور بیلجیم کے علاقے اینٹروپ میں پلے بڑھے۔ نیرو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو گزشتہ کئی نسلوں سے ہیرو کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ جب وہ 19 سال کے تھے تو اپنے والد دیپک مودی کے ساتھ ممبئی میں اپنے چچا کے کاروبار میں کام کرنے کے لیے انڈیا پہنچ گئے۔ ان کے چچا میہل چوکسی انڈیا میں جواہرات کی ریٹیل کمپنی گیتانجلی گروپ کے سربراہ تھے۔ نیرو مودی نے اپنے چچا کے ساتھ تقریباً 10 سال تک کام کیا اور اس دوران چچا نے ہیرے کے کاروبار کے تمام پہلوؤں میں نیرو کی تربیت کی۔ اس کے بعد نیرو نے انڈیا میں اپنے ہیرے تیار کرنے کا کاروبار شروع کیا، جسے انہوں نے فائر اسٹار ڈائمنڈ کا نام دیا۔ سن 2010 میں نیرو نے ہیروں کے اپنے نامی برانڈ کے تحت تجارت شروع کی اور آہستہ آہستہ نیرو مودی کے برانڈ کو مقبولیت ملنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ انہوں نے نیو یارک، لندن اور ہانگ کانگ جیسی جگہوں پر عالمی سطح کے اپنے ہیرو کے اسٹور کھولے۔ سن 2017 میں فوربس نے انہیں انڈیا کا 84واں امیر ترین شخص قرار دیا۔ اس وقت ان کی ذاتی دولت کی مالیت 2 ارب امریکی ڈالر تھی، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا اور قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اسٹارز کے پسندیدہ ارب پتی ہیرے کے سوداگر اور جوہری انڈیا کے انتہائی مطلوب شخص بن گئے۔ عروج کا زوال کیسے ہوا؟ جنوری 2018 کے آغاز میں نیرو مودی پنجاب نیشنل بینک یعنی PNB کی جانب سے فراڈ کا مقدمہ درج کیے جانے سے چند دن قبل انڈیا سے فرار ہو گئے تھے۔ پنجاب نیشنل بینک انڈیا کا دوسرا بڑا سرکاری بینک ہے۔ بینک نے نیرو مودی اور ان کے چچا میہل چوکسی کے خلاف تقریباً 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے پولیس میں مقدمہ درج کروایا۔ بینک نے بتایا کہ ان دونوں افراد نے دوسرے قرض دہندگان سے قرض لینے کے لیے غیر مصدقہ ضمانتیں استعمال کی، لیکن نیرو مودی اور میہل چوکسی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ نیرو مودی پر پنجاب نیشنل بینک کے علاوہ یونین بینک کی جانب سے بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور یہ ہانگ کانگ کی ہائی کورٹ میں داخل کیا گیا ہے۔ یونین بینک نے نیرو مودی پر سن 2011 میں لیے گئے 2 قرضوں کی عدم ادائیگی کا مقدمہ درج کیا ہے، جو کہ تقریباً 55 لاکھ امریکی ڈالر ہے۔ جنوری 2018 میں انڈیا سے فرار ہونے کے بعد نیرو وسطی لندن کے سینٹر پوائنٹ میں اپنے 80 لاکھ پاؤنڈ کے اپارٹمنٹ میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے، جبکہ انڈین حکام انہیں تلاش کرنے کی جدوجہد میں لگے تھے، یہاں تک کہ لندن کے سوہو اسکوائر میں وہ ہیرے کا نیا کاروبار بھی شروع کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن ٹیلی گراف کے مک براؤن کے انٹرویو کی بدولت نیرو مودی کو مک اور نیرو کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے کچھ دن بعد بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا اور تب سے نیرو مودی قید میں ہیں۔ ٹویٹر پر نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد میں نے صحافی مک براؤن سے یہ جاننے کے لیے ملاقات کی کہ آخر انہوں نے دنیا کے مطلوب ترین ارب پتی اشتہاری کا کھوج کیسے لگایا۔
میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو نیرو مودی اور ان کی کہانی میں کب اور کیسے دلچسپی پیدا ہوئی، تو مک براؤن کا جواب تھا کہ یہ دسمبر 2018 کی بات ہوگی جب مجھ سے نیرو مودی کے بارے میں ایک اسٹوری کرنے کو کہا گیا۔ اس وقت تک انہیں انڈیا سے مفرور ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ہم سب اسے ایک دلچسپ کہانی سمجھ کر یہ جاننے کے خواہش مند تھے کہ اس شخص کے ساتھ اس عرصے کے دوران کیا کچھ ہوا ہوگا اور اب وہ کہاں مقیم ہوگا۔ انہی سوالات کی بنیاد پر ہم نے ایک ابتدائی اسٹوری ترتیب دی جس میں نیرو مودی کے کیریئر کا احاطہ کیا کہ کس طرح وہ پرتعیش ہیرے کے کاروبار کی دنیا میں بام عروج پر پہنچے، اور اسی کہانی لکھنے کے دوران مجھے یہ سراغ ملا کہ نیرو مودی واقعی لندن میں رہائش پذیر ہیں اور یہاں انہوں نے ہیرے کا نیا کاروبار بھی شروع کیا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس سراغ کی بنیاد پر تحقیقات شروع کر دی۔ کچھ دنوں تک ان پر نظر رکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ہر روز کا ایک لگا بندہ معمول ہے، اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ وہ وقت کے پابند انسان ہیں۔ میں نے مک براؤن سے پوچھا تو یہ پرانے انداز کی صحافت ہے، کیا آپ کو کوئی سراغ ملا اور پھر آپ اس پر لکھنے کے لیے تحقیق کرنے بیٹھ گئے؟ مک براؤن نے اس سوال پر آہ بھری تو میرا تجسس اور بڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اچھا تو پھر آگے کیا ہوا؟ مک براؤن نے بتایا، پھر ہم نے کسی جاسوس کی طرح ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور صبح صبح ان کے دفتر کے پاس پہنچ گئے، لیکن پھر محسوس ہوا کہ وہ تو ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ پھر ہم ان کا وہاں سے باہر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نیرو مودی نے دروازے کے باہر فرش پر قدم رکھا، وہاں سے وہ مڑے اور میرے پاس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اس دن میرے ساتھ ایک ویڈیوگرافر کام کر رہا تھا اور اس طرح ہم دونوں سوہو اسٹریٹ پر کچھ فاصلے تک ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، اور چند قدم کے بعد میں نے اچانک ان سے کہا، صبح بخیر مسٹر مودی۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا اور ایک اجنبی شخص کو اس طرح اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے پایا تو ان کو ایک جھٹکا لگا۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک ایسے شخص کی طرح نظر آ رہے تھے جسے کسی جلتی ہوئی عمارت سے کسی اسنائپر نے گولی مار دی تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نو کامنٹس۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن ہر سوال پر ان کا ایک ہی جواب تھا، نو کامنٹس۔ پھر ان کے قدم مڑے اور وہ سوہو اسٹریٹ سے آکسفورڈ اسٹریٹ کی طرف چلنے لگے۔ وہ آکسفورڈ اسٹریٹ کو عبور کر کے سڑک کے دوسری طرف بظاہر ٹیکسی کا انتظار کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں اب بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ اس وقت بھی میں ان سے سوالات پوچھ رہا تھا اور اب بھی ان کا جواب نو کامنٹس تھا۔ آخرکار ایک ٹیکسی آ گئی اور وہ ٹیکسی کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے تھے کہ جیسے ہی وہ ٹیکسی میں داخل ہوئے انہوں نے اپنا موبائل فون نکالا۔ وہ واقعتاً بہت ہی جلد اپنے فون پر تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اپنے وکیل یا شاید اپنے دفتر یا کسی اور کے ساتھ بات چیت کرنے لگے تھے۔ انڈیا سے فرار کے بعد سے ان کی شکل و شباہت میں کافی فرق آ گیا تھا اور انہوں نے مونچھیں رکھ لی تھیں، اور جب ہم نے آخرکار انہیں گھیر لیا تو انہوں نے اس وقت شتر مرغ کی کھال سے بنی جیکٹ پہن رکھی تھی جس کا اپنا ایک فیس بک پیج بن گیا، کیونکہ لوگ اس انتہائی مہنگے شتر مرغ کی جلد کی جیکٹ میں بہت دلچسپی لینے لگے جو انہوں نے اس دن پہن رکھی تھی۔ میں نے پھر پوچھا، کیا آپ نے کبھی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی توقع کی تھی اور کیا آپ کو کبھی اپنے انٹرویو پر اس طرح کے وسیع رد عمل کی توقع تھی؟ مک براؤن نے بتایا، ہمیں احساس تھا کہ یہ ایک بہت بڑی کہانی ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا رد عمل حیرت انگیز تھا۔ مئی 2020 کے بعد سے نیرو مودی کی انڈیا حوالگی کا مقدمہ لندن کی ویسٹ منسٹر میجسٹریٹ کورٹ میں جاری ہے۔ اس عرصے کے دوران نیرو مودی نے متعدد بار ضمانت پر رہائی کی درخواست بھی کی، لیکن وہ 40 لاکھ پاؤنڈ کی ضمانت کی پیشکش کے باوجود بھی اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ رواں سال 8 جنوری کو ان کے ہائی پروفائل حوالگی کے مقدمے کی آخری سماعت تھی، جہاں ضلعی جج سیموئل گوزی جو اس معاملے کی سماعت کر رہے ہیں انہوں نے نیرو مودی اور انڈین حکومت دونوں کے وکیلوں کے اختتامی بیانات سنے، اور جج نے کہا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ 25 فروری کو سنائیں گے، جس میں اس بات کی وضاحت ہوگی کہ آیا انہیں انڈیا کے حوالے کیا جائے یا نہیں۔ لیکن حقیقت پسندانہ طور پر اگر جج ان کی انڈیا کی حوالگی کا فیصلہ کرتے ہیں تو نیرو مودی کو انڈیا واپس جانے میں کتنے دن لگیں گے؟ میں نے برطانیہ میں مقیم گلوبل لیگل سولوشنز کے وکیل ہرچاپ سنگھ بھنگل سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ برطانیہ کی حوالگی کا قانون اور پروسیس کیا کہتا ہے۔ ہرچاپ سنگھ بھنگل نے کہا کہ میجسٹریٹ کے فیصلے کے بعد دراصل کوئی پابندی نہیں ہے اور نیرو مودی کو انڈیا واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر یہ برطانیہ کی ہوم سیکرٹری پریتی پٹیل کے پاس بھیجا جائے گا جو پھر فیصلہ کریں گی کہ حوالگی کا حکم دینا ہے
یا نہیں؟ اس کے خلاف نیرو مودی اپیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر نیرو مودی مقدمہ ہار جاتے ہیں تو انہیں فوری طور پر اس کے خلاف اپیل کرنا ہوگی۔ پھر ہائی کورٹ اپیل پر سماعت کرے گی اور پھر فیصلہ کرے گی کہ میجسٹریٹ نے صحیح فیصلہ کیا یا نہیں۔ لیکن اگر اس دوران پریتی پٹیل نے حکم نامے پر دستخط کر دیا اور کہا کہ در حقیقت انہیں واپس بھیجا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے خلاف اپیل کی نیرو مودی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ پرچاپ سنگھ نے بتایا بہت ساری وجوہات کی بنا پر پریتی پٹیل اس پر دستخط کرنے سے انکار کر سکتی ہیں۔ ایک تو دوہرا خطرہ اور دوہری سزا ہے، اور دوسرے اگر وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ انڈیا میں ان کی جان کو خطرہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس پر خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے، لہٰذا اگر وہ یہ سوچتی ہیں کہ نیرو مودی کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا یا انہیں ان کے سیاسی نظریے کی وجہ سے ستایا جائے گا تو وہ اس پر دستخط کرنے سے انکار کر سکتی ہیں۔ میں نے مزید پوچھا کہ نیرو جیسے کسی شخص کے لیے انڈیا کے سپرد کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے۔ ہرچاپ سنگھ نے وضاحت کی کہ بات یہ ہے کہ میں ابھی 2 دیگر اپیلوں سے نہیں گزرا، لہٰذا ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے۔ انڈیا میں کیا صورتحال ہے؟ انڈیا میں PNB کی جانب سے شکایت کیے جانے کے بعد انڈیا کے تفتیشی ادارے CBI نے اس معاملے کی تحقیقات کی اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا، جسے اب انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ بھی دیکھ رہا ہے۔ انڈیا میں ان کے تمام کاروبار بند ہو چکے ہیں اور ان کی دولت کا تخمینہ تقریباً 523 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ دریں اثنا نیرو مودی کی بہن پوروا مودی اور ان کے بہنوئی جو کہ PNB کیس میں نامزد ہیں، انہوں نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے سامنے مسٹر مودی کے مقدمے میں تعاون کی بات کی ہے اور ممبئی کی عدالت سے انہیں اس کی اجازت بھی مل گئی ہے۔ ED کو دیے جانے والے اپنے بیان میں پوروا مودی نے اپنی دولت کی تفصیل دی ہے۔ NDTV کی ایک رپورٹ کے مطابق ان کے نام پر ممبئی میں ایک ٹرسٹ اور فلیٹ ہے جس کی مالیت 19.5 کروڑ روپے ہے۔ امریکہ میں 2 فلیٹس ہیں جن کی مالیت 2 ارب 20 کروڑ روپے ہے۔ اسی طرح سوئس بینک میں 2 اکاؤنٹ ہیں جن میں 270 کروڑ روپے ہیں، جبکہ لندن میں ایک فلیٹ 62 کروڑ روپے کا ہے۔ اس سے قبل ED کی درخواست پر انٹرپول نے پوروی مودی کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ہٹا لیا ہے۔ انڈیا میں نیرو مودی اور ان کے چچا میہل چوکسی کے خلاف تقریباً 14,000 کروڑ روپے کے فراڈ کا مقدمہ جاری ہے۔ میہل چوکسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ویسٹ انڈیز کے جزائر اینٹیگوا اور بارباڈوس میں ہیں اور حکومت ہند انہیں بھی انڈیا کے حوالے کیے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔